أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ یہودیوں کے مدرسہ میں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کا جو بڑا مولوی تھا اس نے کہا کس اللہ کی مجھے دعوت دیتے ہو؟ لو کان اللہ غنیا مستقرضنا، اگر اللہ کریم مالدار ہوتا تو ہم سے قرضے تو نہ مانگتا، اللہ بھوکا ہے ہم سے چندے مانگتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ سبھی مجھ کو یہ کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نظر اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں عیاں ہو کر، اللہ کی وہ توہین کرے اور میں چپ رہوں۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی شان میں توہین کی ہے، میں نے تھپڑ رسید کیا۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، بے قصور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے مارا ہے۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی تائید میں قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا۔ شکوہ ہے جہاد میں انفاق نہ کرنے والوں کا ذکر، جہاد میں انفاق نہ کرنے والوں کا ذکر، اور یہ انفاق پر شبہ بھی ہے کہ مانگے تو وہ جو بھوکا ہو۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لی اللہ کریم نے بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا، نیچے لکھا ہوا ہے کہا کے نیچے استہزاءً، قالو کے نیچے مذاق اور استہزاء کے طور پر انہوں نے کہا۔ بخل کا دنیاوی نتیجہ، اب دنیا کے اندر اللہ کے بارے میں بکواس کرنے لگ گئے، یہ کنجوسی اور بخل کا نتیجہ نکلا۔ انہوں نے کہا یقیناً اللہ کریم فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، یہ سین تاکید کے لیے ہے، لکھا ہے صرف اتنے پر بس نہیں کریں گے کہ بس ہم نے سن لیا، نہ ضرور سین تاکید کے لیے، ضرور ہم لکھیں گے یعنی لکھنے کا حکم دیں گے، لکھیں گے یعنی لکھنے کا حکم دیں گے، ما قالو جو کچھ انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور یہ قتلہم یہ بھی ما قالو پر معطوف ہے، ہم لکھیں گے یعنی لکھنے کا حکم دیں گے ان کا قتل کرنا انبیاء علیہ السلام کو بغیر حق، ان کے عقیدے میں بھی ناحق تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ پرانے پاپی ہیں میرے محبوب جو انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے سے باز نہیں آئے، میرے بارے میں یہ بکواس کر رہے ہیں تو اتنی بڑی بات نہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تذلیل مجرمین، اور ہم کہیں گے چکھو تم عذاب الحریق جلانے والا۔ یہ اطلاعاً بوقت عذاب ان کو کہیں گے بھی صحیح۔ ذالک یہ عذاب کیوں ہوگا؟ بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ کریم نہیں قطعاً ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے، لہذا بلا جرم تم کو سزا نہیں ملی۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہ بدل ہے پہلے الذین قالوا سے، نیچے لکھا ہوا ہے پہلے الذین قالوا سے بدل، یہ بھی یہود کا قول ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا، یقیناً اللہ کریم نے
معاہدہ کیا ہوا ہے ہماری طرف، یعنی ہمیں حکم دیا ہے۔ معاہدہ کرنے سے مراد حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا؟ بواسطہ انبیاء سابقین کے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کیا اللہ کریم نے ہم سے وعدہ لیا اور حکم دیا؟ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ تصدیق کرے کسی رسول کی، حتیٰ یأتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ پیش کرے ہمارے سامنے قربانی والا معجزہ۔ بے قربانی کے نیچے لکھا ہوا ہے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا، اور سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے اس قول کی دو جزیں ہیں، نمبر 1 صریح، نمبر 2 مفہوم۔ ایک تو صاف صاف جز موجود ہے اور دوسری اس سے سمجھ آ رہی ہے، یعنی اس پیغمبر کے پاس یہ معجزہ ہوتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ جز ذکر تو نہیں ہے لیکن سمجھی جا رہی ہے۔ تأکلہ النار، کھا جائے اس قربانی کی چیز کو آگ۔ اب میں عرض کرتا ہوں، میں نے سورۃ الاعراف میں یاسو عنہم اسرہم پر یہ جملہ لکھوایا تھا کہ پچھلی امتوں کے اندر اللہ جس کی قربانی قبول کرتا تو آگ آ کر اس چیز کو جلا دیا کرتی تھی۔ یہ بات سورۃ المائدہ میں بھی گزری ہے کہ قابیل کی چیز قبول نہیں ہوئی تھی اور حابیل کا دمبا قبول ہو گیا تھا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا، اگر اللہ کے آپ سچے رسول ہیں تو سامنے میدان میں قربانی کی کوئی چیز رکھیں، آگ آ کر اس کو جلائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور جھوٹ یہ بولا کہ اللہ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ تم کسی رسول پر ایمان اس وقت لے آنا جب تک وہ یہ قربانی والا معجزہ پیش کرے، یہ معجزہ پیش نہ کرے تو نہ ماننا۔ خیر، اللہ کریم نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ یہودیوں، تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو تب مانیں گے یہ قربانی والا معجزہ پیش کرے، مجھ سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام گزرے جنہوں نے یہ قربانی والا معجزہ پیش کیا تھا، تم نے ان کو شہید کیوں کیا؟ معلوم ہوتا ہے تم ہو بے ایمان۔ یہ جواب، کل جواب جزء دوم، دوسری جز یہ تھی جو سمجھی جا رہی تھی کہ آپ یہ قربانی والا معجزہ پیش کریں گے تو ہم مان لیں گے، تو اس کا جواب دیا، اور جزء اول بوجہ صریح البطلان ہونے کے چھوڑ دیا۔ جزء اول یہ تھی کہ اللہ کا ہمارے ساتھ معاہدہ، کوئی معاہدہ نہیں تھا، یہ جھوٹ تھا۔ دوسری جز کا جواب دیا کہ قربانی والا معجزہ پیغمبر پیش کرے تو ہم ایمان لائیں گے۔ جواب علیہ وسلم، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تاکہ کہ لائے تھے تمہارے پاس کئی رسول مجھ سے پہلے واضح دلائل لے آئے تھے۔ اور نمبر 2، وَبِالَّذِي، اور وہ معجزہ قربان، بالذی کا معنی وہ معجزہ قربان، کل تم جو تم کہہ رہے ہو، وہ معجزہ بھی لے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو، چیز کو آ کر آگ جلائے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس کیوں قتل کیا تم نے ان انبیاء علیہ السلام کو اگر تم سچے ہو، تم ہو ہی بے ایمان۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تسلی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں یا اعادہ مضمون جہاد، اور رب طرز کر رہا ہوں موت آنے پر ان کے شر سے نجات مل جائے گی، موت آنے پر ان کے شر سے نجات مل جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس چکھنے والا ہے موت۔ ذائقے کا لفظ دوبارہ نہیں لے آنا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ذائقہ تو آ گیا اس میں، ہر نفس چکھنے والا ہے موت۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، موت برحق ہے، اور یقیناً تم پورے پورے دیے جاؤ گے۔ توفون کے نیچے بعد از مرگ، پورے پورے دیے جاؤ گے موت کے بعد۔
اجورکم اجر اپنے یوم القیامہ قیامت کے دن. اب اس کی تشریح آ گئی توفی کی، کیسے پورے پورے اجر دیے جاؤ گے. فمن زحزح عن النار، پس وہ بندہ جو دور رکھا گیا آگ سے، دور رکھا گیا. زحزح لکھا ہے ابتدان تو داخل کیا گیا، پھر پاک کر کے اس کو آگ سے نکال لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں. فقد فاز، پس کہ وہ پورا پورا کامیاب ہو گیا. اب اعادہ مضمون انفاق نہیں، دنیا کی زندگی مگر سامان دھوکے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، دونوں مضمونوں کا اعادہ جہاد اور انفاق کا. ضرور بھی ضرور تم آزمائے جاؤ گے، امتحانات کے لیے تیار ہو جاؤ. فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں. لکھا ہے نقصان، نقصان مالوں کا نقصان ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا، خرچ کرنا پڑے گا، جان قربان کرنی پڑے گی. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور آگے آگے اور سنو گے تم تسلی برائے مومنین، وزجر برائے احبار و رہبان یہود، جو یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی اور پیر تھے ان کو ڈانٹا. ضرور بھی ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے ہے، ان سے بھی سنو گے. ایک وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی سنو گے جنہوں نے شریک بنایا. مشرکین. کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، بہت تکلیف دہ باتیں. اس کے نیچے اذن کثیرہ کے تان و تشریح. تمسخر، حاجب، اشعار میں تمہاری برائیاں بیان کریں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، اصول فوز والحوادثات سے تنگ دل نہ ہونا. اگر تم ڈٹے رہے ایسے مواقع پر. اور نمبر 2 وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو تم خلاف شرع سے. جزا مقدر ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ، بس یقیناً یہ صبر اور تقوی، ذالک پر لکھا ہے صبر اور تقوی. من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، زجر برائے اہل کتاب، اللہ نے ڈانٹا. یہ ما قبل سے متعلق ہے. پہلے مومنین کے لیے تشجیع کا ذکر تھا، ان کی ایذاؤں پر صبر کرنا، ڈٹے رہنا. اب فرمایا یہ وعدے توڑنے والے ہیں، ان سے خیر کی توقع ہی نہیں ہے. اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، کون سا وعدہ لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بھی ضرور تم بیان کرنا اس کتاب کو. یہ ہو ضمیر الکتاب کی طرف جا رہی ہے. سب مضامین کو بیان کرنا. للناس، واسطے عام لوگوں کے، عام لوگوں کے روبرو کھول کھول کر بیان کرنا کتاب. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپانا تم اس کتاب کو. یہ بھی ہو کتاب کی طرف جا رہی ہے، اس کتاب کے کسی مضمون کو نہ چھپانا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پھینک دیا انہوں نے اس کو، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے. یہ ہو ضمیر بھی کتاب کی طرف جا رہی ہے، کتاب کو پھینک دیا پشتوں کے پیچھے. یوں نہیں ہے کہ اٹھا کر پشت کے پیچھے ڈال دیا، نہ. کنایا ہے توڑنے سے، کنایا ہے توڑنے سے. وعدہ توڑ دیا. نقض عہد. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، سبب نقص. کیوں انہوں نے توڑا وعدے کو؟ وَاشْتَرَوْا، اور خریدا انہوں نے اس کے بدلے میں ثَمَنًا قَلِيلًا، مول تھوڑا، تھوڑا مول خریدا. سبحان اللہ. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس برائے جو خرید کر رہے ہیں. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، ہرگز نہ گمان کر تو ان لوگوں کو جو خوش ہو رہے ہیں بِمَا أَتَوْا، اس چیز پر جو انہوں نے کی ہے. أَتَوْا بمعنى فَعَلُوا، جو انہوں نے کام کیا اس پر خوش ہو رہے ہیں. نیچے لکھا ہوئے برے کام یعنی کتمان حق، حق کو چھپایا اور خوش ہو رہے ہیں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں. لوگ کہ واہ بھائی واہ، تم بڑے اچھے مولوی ہو، کسی کو کچھ نہیں کہتے.
اور پسند کرتے ہیں کہ تعریف کیے جائیں بما لم یفعلوا اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کی، یعنی حق کا اظہار. نیچے کیا لفظ ہے؟ حق کا اظہار نہیں کیا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. واہ بھائی واہ، تم کسی کو کچھ نہیں کہتے. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ہرگز نہ گمان کر تو ان کو بمفازة، مفازہ مصدر میمی ہے، ساتھ خلاصی پانے کے، ساتھ چھٹکارا پانے کے، من العذاب عذاب میں سے، یہ عذاب سے چھٹکارا پا جائیں گے یہ گمان نہ کر، ضرور ان کو عذاب ہوگا. عذاب کے اوپر لفظ قتل و اخراج، قتل و اخراج از مدینہ. آپ نے پڑھا ہے بنو نذیر کو نکالا گیا، بنو قینقاع کو نکالا گیا، بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، یہ باتیں آپ پڑھ چکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثمرہ اخرویہ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت میں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اعادہ مضمون توحید ما دلیل عقلی. اللہ عذاب دے سکتا ہے، کیوں؟ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، توحید کے مضمون کو دہرایا، ساتھ دلیل بھی بیان فرما دی. یقیناً بیچ پیدائش آسمانوں کے اور زمین کے، رات اور دن کے مختلف ہونے میں، چار باتیں سورۃ یونس میں لکھوا دی تھی، رات اور دن کا اختلاف. لآیات لأولی الالباب، البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ ان کو ہوگا جو عقل سلیم رکھنے والے ہوں. الباب کے اوپر لکھا ہوا ہے سلیمہ، عقل سلیم رکھنے والے ہوں. الذین عقل مند کون ہیں؟ جن دے گھر دانے ہوں دے کملے سیانے. لوگوں نے دولت کا معیار، یہ عقل مندی کا معیار دولت کو بنا رکھا ہے. الامات اولو الالباب، عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو. کرتے والا معنی نہیں کیا، یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کو. قیاماً اوپر لکھا ہوئے زبان سے بھی اور دل سے بھی، صفت اول یعنی ذکر، یاد رکھتے ہیں اللہ کریم کو قیاماً کھڑے کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹوں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. ترتیب بالکل الٹ کر دی ہے سورۃ یونس. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، آیت نمبر 12. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ 429. جس وقت پہنچتی انسان کو تکلیف، دعانا لِجَنبِهِ، پکارتے ہم کو پہلو کے بل، پہلو کا ذکر پہلے، او قائدن یا بیٹھ کر، او قائمن یا کھڑے ہو کر. ترتیب بالکل الٹ ہے، اور درمیان میں او آیا ہوا ہے، واو نہ او. اس میں کیا راز ہے؟ علماء پر اللہ کی رحمتیں ہوں. مفسرین کرام نے فرمایا سورۃ یونس کی آیت کے بارے میں، انسان پر مصیبت آئے اللہ کو پکارتا ہے لے جنبے ہی، لیٹ کر، اللہ اللہ اللہ، مصیبت ٹال دے اللہ کو بھول جاتا ہے. اگر کروٹ پر لیٹے لیٹے بلایا کام نہیں ہوا، او قائدن، پھر بیٹھ کر بلانا شروع کر دیتے اللہ مہربانی کر، کام ہو گیا بس اللہ بھول گیا. اور جب بیٹھ کر کام نہیں بنا، او قائمن، یا کھڑے ہو کر، اب کھڑے ہو کر بلانا شروع کر دیا. اب اللہ نے کام کر دیا. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جبکہ کھول دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں مجھ سے اس کی تکلیف. مرہ کلم یدونا، ایویں کان پھیر کے ٹر پود ہے، ایویں سارے نال واسطہ ہی کدی نہیں پیا، ایسے پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے، مجھ سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا اس کا. مشرک انسان کی یہ حالت. اور عقل مند لوگ، اب یہاں میں عرض کروں گا ایک لفظ، یذکرون اللہ قیاما، یاد رکھتے اللہ کریم کو کھڑے کھڑے، کھڑے کھڑے
کھڑے یاد کرتے کرتے تھک جائیں وقودن بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کرتے تھک گئے. وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ اور پروٹوں کے بل لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں, کسی حال میں اللہ کو نہیں بھلاتے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور غور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں. خالق میں غور نہیں کرتے, مخلوق میں غور کرتے ہیں. سمجھنا, خالق میں غور نہیں کرتے, مخلوق میں غور کرتے ہیں. اللہ کے بارے میں کون غور و فکر کر سکتا ہے؟ اللہ کی حقیقت کا کس کو کیا پتہ. اور نتیجہ فکر جب غور فکر کر لیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے, کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ما خلقت ھذا باطلا, نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب کچھ باطلاً بے فائدہ. باطلاً کا معنی بے فائدہ. سبحانک اللہ کریم تو پاک ہے شریکوں سے, بیٹیوں سے, بیٹوں سے, اولاد سے, بیوی سے. فاقنا پس تو بچا ہم کو بوجہ توحید کے, بچا تو ہم کو نیچے لکھا ہے بوجہ توحید کے, عذاب النار آگ کے عذاب سے. معروض والدفع مضرت تکلیف دینے والی چیز دور کا ہے. سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے انسان کی کامیابی کے امور اربع, 4 چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے: جنت کا ملنا, دوزخ سے بچنا, شرائط جنت کا حصول, جنت جانے کی جو شرطیں حاصل ہو جائیں. نمبر 4 شرائط جہنم کا ارتفاع, جو جہنم میں جانے والی شرائطیں وہ اٹھ جائیں. اور ربنا انک من تدخل النار, معروض 2 اے ہمارے پروردگار یقیناً جس بندے کو تو نے داخل کر دیا آگ میں, لکھا ہے بطور اصلی سزا کے. یہ بڑا قیمتی لفظ ہے, میں پڑھ لوں جملہ عرض کرتا ہوں. جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں بطور اصلی سزا کے, فقط خزیتا بس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار, نفی شفاعت کاری نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اگر یہ لفظ ہم نیچے ذکر نہیں کریں گے, اے ہمارے پروردگار یقیناً تو نے جس کو داخل کر دیا آگ میں تو نے اس کو رسوا کر دیا. اب کئی اہل ایمان بھی دوزخ میں تو داخل ہوں گے پاک ہونے کے لیے, تو ان کا جہنم میں جانا اصلی سزا کے طور پر نہیں ہوگا. اصلی سزا کے طور پر جہنم میں جائیں گے مشرک اور کافر. اور ربنا اننا سمعنا منادیا, تیسرا معروض, تیسری گزارش, اے ہمارے پروردگار, لکھا یعنی استدلال عقلی کے علاوہ نقلی کو بھی ہم نے مانا. استدلال عقلی تو پیچھے گزر چکا ہے, عقل سے دلیل پکڑنا. اب نقل بھی ہمارے پاس آئی ہے, اس کو بھی مانا. کیسے نقل آئی؟ اے ہمارے پروردگار یقیناً سنا ہم نے منادیاً ایک آواز دینے والے کو, ایک آواز دینے والے کو, مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے مراد آپ سے وسلم ہے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا, روح المانی کا حوالہ, منادین پر رسول, ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو, لکھا ہوا اشارت بسوئے مضمون رسالت, ینادی للایمان, جو آواز دے رہا تھا ایمان کی. کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم, لوگو یہ کہ ایمان لے آؤ. اب یہ اس ان ندا کی تفسیر ہو رہی ہے, ایمان لے آؤ اپنے پروردگار کے ساتھ. پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, معروض 4 شرائط جہنم کا ارتفاع. انسان جہنم میں جائے گا گناہوں کی وجہ سے, اللہ گناہوں کو مٹا دے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں. اے ہمارے پروردگار پس بخش دے واسطے ہمارے بڑے گناہ بخش دے اور چھوٹے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا, اور مٹا دے ہم سے ہمارے چھوٹے گناہ. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, اور موت دے تو ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ. نیچے لکھا یعنی خاتمہ علی ایمان کا ہے. ربنا 5ویں دعا, وآتنا, اور عطا فرما تو ہم کو ما وعدتنا علی رسولک, جس کا تو نے وعدہ کیا اپنے رسولوں کی زبان پر. اب عربی کا لفظ بولتا ہوں, اردو والے اردو میں لکھ لینا. علی السنۃ رسولک, علی السنۃ رسولک, زبان لکھ لیں اردو والے, جو تو نے وعدہ کیا ہم سے اپنے رسولوں کی زبان پر. سبحان اللہ. اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے معروض 5 جلب منفعت, فائدہ حاصل کرنا.
شرائط جنت کا حصول، شرائط جنت کا حصول، جنت مل جائے جو تو نے وعدہ کیا رسولوں کی زبان پر، اپنے رسولوں کی زبان پر، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور نہ رسوا کرنا ہم کو قیامت کے دن۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے بڑا پیارا، ثواب ملنے سے پہلے، ثواب ملنے سے پہلے ہم کو رسوا نہ کرنا۔ جیسے عصات مومنین کو ہے، جو گناہگار مومن ہوں گے ان کو کچھ نہ کچھ رسوائی تو پہنچے گی، جہنم میں داخل کر کے پھر نکالا جائے گا۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، یقیناً تو نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ اللہ ہمیں ڈر ہے گناہوں کی وجہ سے محل وعدہ شاید نہ بن سکے، مہربانی فرما، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، اوپر جملہ لکھا ہوا ہے آپ تو یقیناً وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ ہم محل وعدہ نہ رہیں، اس لیے معاصی سے بچا کر محل جنت بنا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَنِّي، مقبولیت دعا، قبول فرمائی دعا واسطے ان کے پروردگار نے۔ علت مقبولیت کیوں دعا قبول فرمائی؟ یقیناً میں اللہ نہیں ضائع کیا کرتا عمل کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر او انثی، مذکر میں سے یا مؤنث میں سے، مرد میں سے یا عورت میں سے، جو بھی عمل کرنے والا، مساوات قانونی، بعضکم من بعض، علت مساوات، نیک عمل کرنے میں مرد اور عورتیں برابر کیوں ہیں؟ اس لیے بعضکم من بعض، بعض تمہارے پیدا شدہ ہیں بعض سے، پیدا شدہ لکھ لیں بعضکم پر، بعضکم من بعض، بعض تمہارے پیدا شدہ ہیں بعض میں سے، ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا، مضمون جہاد کا اعادہ، 4 مضمون تھے صورت میں، جہاد، نبر توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا، حال اول، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ایک سیر و سیاحت کی غرض سے نہیں، بلکہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے ظلمن، اوپر لفظ لکھا ہوا ہے ظلمن، نکالے گئے اپنے گھروں سے ظلمن، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور حال اور تکلیف دیے گئے میرے راستے میں، یعنی یہ سب کچھ میری راہ میں ہوا۔ سبحان اللہ۔ وَقَاتَلُوا، حال سوم، اور اس سے بڑھ کر انہوں نے لڑائی بھی کی۔ نمبر 4، وَقُتِلُوا، اور قتل کیے گئے۔ ثمرہ اول، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، دفع مصیرت، ضرور میں مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم، ان کے گناہ۔ کون سے گناہ مٹا دوں گا؟ نیچے لکھا ہے جو میرے حقوق کے متعلق ہوں گے، حقوق اللہ معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، وہ دفع مصیرت تھی ثمرہ اول۔ دوسرا ثمرہ جلب منفعت، ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں، جاری ہوں گے ان کے محلات یا درختوں کے نیچے نہریں۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کریم کی جانب سے۔ واللہ عنہ حسن الثواب، اللہ کریم اس کے پاس ہے اچھا بدلہ، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ عنہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، زجر برائے مشرکین و تخویف اخروی۔ مسئلہ انفاق سے متعلق ہے، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقلب، چہل پہل، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اگر ساتھیوں کے ذہن میں ہو تقلب پریشانی کے موقع پر آتا ہے تو معنی سنیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہل پہل پریشانی کی وجہ سے۔ یہاں ایک لفظ لکھ لیں مضطرب پھرنا، بے چین ہو کر پھرنا، مضطرب پھرنا۔ جتنی بھی ان کے پاس مال و دولت ہو لیکن دل میں سکون نہیں ہوگا، بے چین ہوں گے۔ ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضطرب پھرنا کافروں کا، فی البلاد، شہروں میں۔ کیوں شہروں میں پھرتے ہیں؟ لکھا ہے حظوظ دنیاوی کے لیے، دنیا کی لذت اور حصے حاصل کرنے کے لیے۔ متاع قلیل، یہ نفع ہے بہت تھوڑا، دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔
ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور برا ہے ٹھکانہ۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات، بشارت بھی ہے، اور آگے جملہ پورا کریں، اور ترغیب الی الانفاق، ترغیب الی الانفاق، حکم الہی کے مطابق خرچ کریں، حکم الہی کے مطابق۔ لیکن اس پر لفظ عرض کر رہا ہوں، ازالہ وہم، ازالہ وہم کہ ساری دنیا بری نہیں ہے۔ اس کے سامنے جملہ لکھنا ہے ازالہ وہم کہ ساری دنیا بری نہیں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ان کے لیے باغاتوں کی جاری ہوں گی، ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کریم کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر، اور وہ اشیاء مذکورہ جو اللہ کریم کے پاس ہیں، خیر بہت بہتر ہیں، لکھا ہے حصول سے، دنیاوی سے، دنیا کے حصوں سے، لذتوں سے، کمن و کیفن، مقدار میں بھی اور کیفیت میں بھی، للابرار، نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس پر لکھا ہے بشارت برائے مومنین اہل کتاب، اور ایک اور ساتھ جملہ آگے بڑھانا ہے، تخویف، ترغیب للمنکرین، ترغیب للمنکرین۔ یعنی مسئلہ سچ نہ ہوتا تو یہ کیوں مانتے ہیں، مسئلہ سچ نہ ہوتا تو یہ کیوں مانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پچھلے صفحے پر آپ نے آیت پڑھی ہے، اللہ کریم سے وعدہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کی کتاب کا مسئلہ نہیں چھپانا، لیکن انہوں نے دنیا کی خاطر چھپایا، اور چاہتے تھے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ ان کے مقابلے میں یہ آیت لائی گئی، سبحان اللہ۔ اور نہ ماننے والوں کے لیے ترغیب بھی ہے، مسئلہ سچا نہ ہوتا تو یہ کیوں مانتے۔ یقیناً اہل کتاب میں سے لمن، البتہ وہ بھی ہے، یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کریم کے ساتھ ایک، وما انزل الیکم، اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی تمہاری طرف، وما اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی الیہم ان کی طرف، خاشعین للہ، اس طور پر کہ عاجزی کرنے والے ہیں اللہ کریم کے لیے۔ یہ یومن باللہ سے متعلق ہے، کیفیت ایمان باللہ، اللہ کو مانتے اس انداز میں ہے کہ عاجزی بھی ہے ان کے اندر، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ لا یشترون بھی، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں مول تھوڑا، یعنی ایمان بالاشتراء و تحریف والا نہیں کہ آیات بیچ کر اس کے بدلے میں تھوڑے پیسے لیں، سبحان اللہ۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کیفیت ایمان بالکتاب، اوپر لکھا ہوا ہے اللہ کو کیسے مانا، خاشعین، عاجزی کرنے والے ہیں، اور
اللہ کی کتاب کو کیسے مانا؟ نہیں خریدتے اللہ کی آیات کے بدلے میں مول تھوڑا سمرا. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ ما انزل الیہم کے متعلق ہو گئی. لا یشترون بہ، اللہ کی کتاب کو بیچ کر دنیا نہیں لیتے. اولئک سمرا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اجر ہوگا ان کے پروردگار کے ہاں. ان اللہ سریع الحساب، اس میں دیری نہیں لگے گی. کیوں؟ یقیناً اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو، سامنے حاشیہ لکھا ہوا ہے امور اربع، 4 چیزیں. نمبر 1 ایذار ثانی، اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ لو ایذار ثانی کے اوپر، باقی چیزوں پر بھی لکھنا ہے، خیال کرنا. ایذار ثانی پر صبر کرو، چھوٹے سے 2 لفظ صبر کرو. اور جہاں لکھا ہوا ہے مقاتلہ، مقاتلہ کے ساتھ چھوٹا سا لفظ ثابت قدمی. اب جہاں لکھا ہے نمبر 3 احتمال مقاتلہ، اس کے آگے لکھنا ہے تیاری رکھو. اور نمبر 4 لکھا ہوا ہے مباحثہ، باس مباحثہ گفتگو، اس مباحثہ کے ساتھ لکھنا ہے اتقو. اب یہ 4 باتیں آ رہی ہیں. سورت کا اجمالی خلاصہ یعنی 4 مضامین کا اعادہ. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، ڈٹے رہو. امر اول پر لکھا ہے مضمون توحید و رسالت. اگر تمہیں تکلیفیں پہنچائیں اصبروا تو ڈٹے رہو. ایذار ثانی پر میں نے کون سا لفظ عرض کیا؟ صبر کرو. یہ اصبروا آ گیا امر اول. ایذار ثانی تکلیفیں پہنچائیں توحید و رسالت کے مسئلے میں ڈٹے رہو. وَصَابِرُوا امر دوم ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو. صابرو پر ایک اور لفظ بھی عرض کرنا ہے، وہ لکھ لیں، خوب مقابلہ کرو. صابرو خوب مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو. وَرَابِطُوا امر سوم. اب تیسرا آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا ہے احتمال مقاتلہ. لڑائی کا اگر شک ہو، احتمال ہو، ممکن ہے ہم سے لڑائی کریں. میں نے لفظ حاشیے پر لکھوایا تیاری رکھو، اب منع کرتا ہوں. وَرَابِطُوا امر سوم پر کیا مطلب؟ رابطو مکمل طور پر جہاد کے لیے تیار رہو. رابطو کا معنی یہ نہیں رابطہ رکھو آپس میں، واہ بھائی واہ. رابطہ یرابطو مرابطتاً، خوب جہاد کی تیاری رکھو، مکمل طور پر جہاد کے لیے تیار رہو. رابطو کا کیا معنی عرض کیا؟ مکمل طور پر جہاد کے لیے تیار رہو. اور نمبر 4 واتقوا اللہ، یہ امر 4 باس مباحثہ ہو جائے تو اللہ کریم سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سمرا یقیناً کامیاب ہوو گے، تاکہ تم کامیاب ہو یعنی یقیناً کامیاب ہوو گے. تو اب رابطو کے اندر جہاد کا اشارہ ہو گیا اور انفاق بھی ساتھ. کیوں؟ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا. جان قربان تب کر سکو گے مال قربان کرنے کی عادت ہوگی. سورت کا نام ہے سورۃ النساء. سورت کا نام ہے سورۃ النساء. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. اسمی ربط میں نے لکھا ایاک نعبد، سورۃ فاتحہ. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. آگے سورۃ آل عمران، لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. ثم نؤدی بعد ذلک حقوق النساء، اس کے بعد ہم تمام عورتوں کے حق بھی ادا کریں گے. تو اب ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ اب ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر. سورۃ مائدہ اگلی سورت. یہ تو اسمی ربط تھا. اب ذرا معنوی ربط سن لیں. سورۃ البقرہ کے اندر 4 مضمون تھے. سورۃ البقرہ میں توحید،
رسالت، جہاد اور انفاق۔ وہاں عرض کیا تھا کہ 3 دفعہ مسئلہ توحید کا ذکر آیا تھا خصوصیت کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا ہو۔ شرک فعلی کی بھی نفی کی، شرک اعتقادی کی بھی نفی کی، شفاعت قہری کی بھی نفی کی۔ اور سورۃ البقرہ کے اندر آپ کے ذہن میں ہوگا طلاق کے مسائل بھی بیان کیے گئے تھے اور قصاص والا مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا تھا، لوگوں کے مال نہ کھاؤ وغیرہ وغیرہ، روزے کے آگے پیچھے یہ مسائل تھے، امور انتظامیہ۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ آل عمران، اس میں بھی یہی 4 مضمون تھے، توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ اور توحید پر 5 شبہات تھے۔ پہلا شبہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمیں لفظ ملتے ہیں روح اللہ، کلمۃ اللہ، جواب دیا متشابہات میں سے ہے۔ دوسرا شبہ تھا سورۃ آل عمران کے اندر بی بی مریم، اس کے پاس بے موسم میوے آتے تھے تو طاقتیں تھی نا، جواب دیا وہ خود کہہ رہی ہے قالت هو من عند اللہ۔ تیسرا شبہ تھا زکریا علیہ السلام کو بڑی عمر میں بیٹا ملا تو طاقتیں تھی نا، جواب دیا وہ تو خود اللہ کے سامنے عاجزی کر کر کے اولاد مانگتے رہے۔ چوتھا شبہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کی طاقتیں تھیں، مادر ذات، اندھا، کوڑ کی بیماری والا، برس کی تکلیف والا، ہاتھ پھرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے زندہ کر دیتے تھے۔ فرمایا یہ ان کا اختیار نہیں تھا، بإذن اللہ کا اختیار تھا۔ 5واں شبہ تھا توحید پر، عیسیٰ علیہ السلام خود فرما گئے تھے میری عبادت کرنا، فرمایا جھوٹ ہے، کسی پیغمبر نے اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔ اور 2 شبے تھے رسالت کے متعلق سورۃ آل عمران میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ حرام تھا، یہ پیغمبر اونٹ کیوں حلال سمجھ کر کھاتا ہے؟ جواب دیا جھوٹ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا گوشت استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسرا شبہ تھا کہ ہمارا قبلہ پہلے کا ہے، تم ہمارے قبلے کے مخالف ہو، سارے نبیوں کا قبلہ وہی تو، فرمایا جھوٹ ہے، اصل پہلا قبلہ بیت اللہ شریف ہے۔ یہ چیزیں بیان ہو گئی۔ اب آ گئی سورۃ النساء۔ سورۃ النساء کے اندر سورۃ البقرہ کا مضمون امور انتظامیہ والا بیان کیا گیا ہے۔ تو اب اس میں 2 قسم کے احکام آئیں گے۔ کچھ احکام وہ ہوں گے جن کا تعلق عوام سے ہوگا، ہم انہیں نام دیں گے احکام رعیت، عوام رعایا کے احکام۔ اور کچھ وہ احکام آئیں گے جن کا تعلق ہوگا بادشاہوں سے، ان کا نام ہوگا احکام سلطانیہ، بادشاہوں کے لیے احکام۔ ذرا چھوٹا سا فرق سن لے، احکام رعیت کا خلاصہ ایک دوسرے کے حق تلف نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ احکام رعیت کا خلاصہ ایک دوسرے کی حقوق تلفی نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ احکام سلطانیہ کا خلاصہ یہ ہے حکمرانوں تم دوسروں کو حقوق ضائع نہ کرنے دو، دوسروں پر ظلم نہ ہونے دو۔ احکام رعیت ظلم نہ کرو، احکام سلطانیہ ظلم نہ ہونے دو، یہ خلاصہ ہے۔ 14 احکام رعیت آئیں گے، 9 احکام سلطانیہ آئیں گے، اور پھر سورت کے خاتمے پر کچھ احکام رعیت اور سلطانیہ کی وضاحت ہے، وہ آخر میں آ رہی ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، قوانین برائے اصلاح معاشرہ۔ میں نے سورت کے امتیازات تو لکھے ہیں 29، میں آپ کو چند سنا دیتا ہوں۔ ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، نمبر لکھیں گے انشاءاللہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ نماز خوف کا طریقہ اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہ تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے، اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اور مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو بندہ کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر، کیا مطلب ہے آیت کا وہاں عرض کروں گا انشاءاللہ، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ تذکرے اس صورت میں آ رہے ہیں۔ صورت کا موضوع ہے قوانین برائے اصلاح معاشرہ۔ عرض کیا 2 قسم کے قوانین آئیں گے، کچھ کا تعلق ہوگا رعایا کے ساتھ، کچھ کا تعلق ہوگا حکمرانوں کے ساتھ۔ جو رعایا کے متعلق احکام ہیں ان کا خلاصہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو،
اور حکمرانوں کے جو احکام ہیں احکام سلطانیہ ان کا خلاصہ تم دوسروں پر ظلم نہ ہونے تو روکو۔ اب آپ کے پاس ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، حاشیے کو پہلے دیکھ لیں تاکہ آگے صورت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ امور انتظامیہ کا بیان جن سے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول بھی ٹھیک ہو، یہ حضرت شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ کی طرز ہے۔ یعنی دو مضمون ہوں گے، نمبر 1 تدبیر منزل، نمبر 2 سیاست مدنیہ۔ تدبیر منزل گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے احکام، معاشرے کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے احکام آگے آ رہے ہیں سیاست مدنیہ۔ اب یہ پہلی جو ہے تدبیر منزل، اس کے 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1 باہمی اتفاق، نمبر 2 اصلاح مال، نمبر 3 اصلاح ازواج، بیویوں کی اصلاح۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، باب اول کا شعبہ اولا۔ باب اول کیا تھا؟ باب اول کیا تھا؟ تدبیر منزل۔ باب اول کیا تھا؟ تدبیر منزل۔ اس کا پہلا شعبہ کیا تھا؟ باہمی اتفاق۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تخویف بھی ہے، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے۔ مقتضی اول وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک جی سے، آدم علیہ السلام سے۔ وخلق منہا زوجہا، تشریح خلقت، اور پیدا کی اللہ کریم نے منہا، اس کی جنس میں سے اس کی بیوی۔ آدم علیہ السلام کی جنس میں سے اس کی بیوی بنائی، جیسے آدم علیہ السلام انسان، اما حوا بھی انسان۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دی اللہ کریم نے دنیا میں ان دونوں سے رجالاً کثیراً، مرد بہت، ونساء اور عورتیں۔ دیکھا ہے آپ نے کثیراً کا لفظ رجالاً کے ساتھ آیا ہے، مرد بہت، عورتوں کے ساتھ نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، قرب قیامت میں مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آج ماحول یہی ہے، دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، پھر تاکید آ گئی اتقوا کی، اور ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ مقتضی دوم۔ پہلا مقتضی لکھا ہوا ہے الذی خلقکم پر، جب پیدا اس نے کیا ہے تو ڈرو بھی اسی سے نا۔ دوسرا مقتضی وہ اللہ تسألون بہ، تم سوال کرتے ہو بہ، اس اللہ کے نام پر، اس اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرتے ہو تم، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اللہ کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، اللہ کا واسطہ مہربانی کر مجھے معاف کر دے، اللہ کے نام پر سوال کرتے ہو۔ ایک قول، دوسرا سنو باب زیادہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ، پہلے قول میں نے باب کو زیادہ نہیں بنایا، خیال کرنا، اور سوال کرتے ہو تم بھی اللہ کریم کے نام کے ساتھ۔ دوسرا قول بازیدہ تسألون بہ، ڈرو اللہ کریم سے، وہ اللہ کہ مانگتے رہتے ہو تم اللہ سے، اللہ سے مانگتے رہتے ہو۔ آپ کے پاس حاشیے پر بھی جملہ لکھا ہوا ہے، معنی یہ ہوگا کہ مانگتے ہو اس سے، یہ میں نے معنی کر دیا، اور دوسرا معنی یہ کہ سوال کرتے ہو لوگوں سے اللہ کے نام کے ساتھ، دونوں معنی آپ کو کر دیے۔ فرمایا والارحام، عبارت تھی اتقوا قطع الارحام، اور بچو تم قطع رحمی سے، بچو تم قطع رحمی سے، یعنی بد سلوکی مت کرو آپس میں۔ کیوں؟ ان اللہ، یقین اللہ ہے تمہارے اوپر رقیباً نگران۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، در صورت مخالفت سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فآتوا الیتامی اموالہم، شعبہ دوم آ گیا۔ تدبیر منزل کے 3 شعبے ہیں، باہمی اتفاق یہ ہو چکا، نمبر 2 اصلاح مال یہ آ گیا۔ وآتوا الیتامی اموالہم، شعبہ دوم اصلاح مال، مال کی اصلاح کا شعبہ۔ وآتوا الیتامی، مانے پر خیال، دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال، دیتے دے دو نا، یہ معنی غلط ہے، دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال۔ نمبر 3 حاشیہ لکھا ہوا ہے، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان ہوگا۔ سورت کے حصے اول میں ریت کے حکام ہوں گے، دوسرے حصے میں حکام سلطانی آ رہے ہیں، وہ وہاں عرض کریں گے۔ دیتے رہو یتیموں کو ان کے مال، ورنہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کا معنی نیچے لکھا ہوا ہے، انہی کو پہنچاتے رہو، یعنی ان کے خرچ پر لگاتے رہو۔
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، نمبر 2 جز نہ تبدیل کرو ردی مال کو بالطیب، بدلے اعلیٰ مال کے، ردی چیز کو نہ تبدیل کرو بدلے اعلیٰ کے۔ ولا تاکلوا اموالهم، اب کیا مطلب ہے آیت کا ساتھ ساتھ میں عرض کرتا جاؤں۔ خاندان میں ایک بندہ فوت ہوا، وہ اپنے پیچھے ایک یتیم لڑکا چھوڑ دیا، اب یتیم کا 10 لاکھ روپیہ بھی ہے، ساری برادری جمع ہوئی، ساری برادری نے مجھے نگران بنا دیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے مولوی صاحب، آپ نے اس یتیم بچے کا خیال رکھنا ہے، یہ 10 لاکھ روپیہ بھی ہے اس کا۔ تو اللہ نے فرمایا تھوڑا تھوڑا ان کے خرچ پر لگاتے رہو۔ بچہ مانگتا ہے، اب سارا مال اس کو تو بندہ دے نہیں سکتا، وہ تو ضائع کر دے گا، روزانہ اس کو 10 روپیہ جیب خرچی دے دو، یہ اس کے کھانے پینے کے انتظام کرو۔ یہ نہ کرنا کہ اس کے اس مال میں سے کوئی اعلیٰ قسم کا قالین پڑا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اعلیٰ قالین اٹھا لیا اور اپنا ردی قالین کارپیٹ وہاں رکھ دیا، یوں نہ کرنا۔ ردی چیز دے کر اعلیٰ چیز کے بدلے میں تبدیل اس کو نہ کرنا، خیال کرنا، ورنہ مقام حل ہو گیا۔ آگے چلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مال، معنی پر غور کرنا، نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مال، الہ بمانا مع ہے، لکھا ہوا ہے نیچے، نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مال، الہ اموالکم، سمیت اپنے مالوں کے، انہو کان حوبن کبیرہ، یقیناً وہ کھانا، یہ لا تاکلو سے عقل ہم نے نکالا بڑے علماء، انہو یقیناً وہ کھانا، کان حوبن کبیرہ، ہے گناہ بہت بڑا، لکھا ہے وبال، جملہ تو دیکھو، انہو کان حوبن کبیرہ، نہیں لکھا ہوا جملہ، وہ لکھ لے نیچے، نرا وبال ہے دین و دنیا کا۔ مولانا جملہ لکھ لیں، لا تاکلوا اموالهم الی اموالکم، نمبر 1، ویسے اس کا مال کھا جانا، انتظار میں نہیں کروں گا، ویسے اس کا مال کھا جانا۔ نمبر 2، اپنا ردی دے کر اس کا اعلیٰ مال کھا جانا۔ نمبر 3، اپنے اور اس کے مال کو ملا جلا کر کھا جانا۔ یتیم کا مال کھانے کی یہ 3 صورتیں ہیں، ایک صورت 10 لاکھ روپیہ یتیم کا تھا میں کھا گیا، یہ حرام، یا اپنی گندی چیز اس کے مال میں رکھ کر اس کی اعلیٰ چیز اٹھا لی، یہ ناجائز۔ نمبر 3، اپنا مال اس کا ملا جلا کر کھا لیا، اس کا 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا، 2 لاکھ میں نے اپنا شامل کر دیا، اب جب کھانے کی باری آئی میں 5 لاکھ کھا گیا اپنے مال کو سے، وہ میں تو اپنا استعمال کر رہا ہوں بھائی، حالانکہ میرا تو 2 لاکھ تھا، 3 اس کا میں نے ہڑپ کر لیا۔ یہ 3 صورتیں ہیں یتیم کے مال کھانے کی۔ ایک حکم ہو گیا، اب دوسرا سنو جی، حکم ثانی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اب بات یہ تھی کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے ان کو حقمار پورا نہیں دیتے تھے، دھیان سے بات سنیے گا، یتیم بچیوں سے نکاح کر کے، اب یتیم بچی ہے، اس بیچاری کا وارث تو کوئی ہے نہیں، والد ہے نہیں کہ جو کوئی باس پوس تم سے کر سکے، تو اللہ نے یہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں خوف ہو کہ نہیں انصاف کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں، اگر تمہیں خطرہ ہو، اس بات کا احتمال ہو اور یقین ہو، پھر تو بالکل نہ کرو نا۔ فِي الْيَتَامَىٰ، یتیم بچیوں کے معاملے میں لکھا ہے تو ان سے نکاح مت کرو، یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، جب انصاف نہیں کر سکو گے، تمہیں شک ہے، پھر کس سے نکاح کرو؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس نکاح کرو ان سے طاب لکم، طابہ بمعنی حلہ، جو حلال ہیں واسطے تمہارے، ماں سوا یتامہ کے، یتیم بچیوں کے علاوہ جو دوسری عورتیں حلال ہیں ان سے نکاح کر لو۔
من النساء جو حلال ہے واسطے تمہارے عورتوں میں سے ان سے کر لو، یتیم بچیوں سے نہ کرو، مثنا دو دو، وثلاث واو بمانا آؤ، بڑے ساتھی واو بمانا آؤ، دو دو یا تین تین، وربا واو بمانا آؤ یا چار چار، دو دو یا تین تین یا چار چار۔ اللہ نے شروع ہی دو سے کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خطرہ ہو، لکھا ہے زن غالب، اگر اس بات کا امکان ہو کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا اگر بیویاں زیادہ ہوئی تو، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم خوف کرو، اللہ تَعْدِلُوا کہ نہیں تم برابری کر سکو گے حقوق واجبہ میں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، رہائش وغیرہ، نہیں انصاف کر سکو گے حقوق واجبہ میں، فواحدتاً عبارت تھی فاختاروا واحدتاً، پسند کر لو ایک، ایک چن لو، پھر دو ایک سے زیادہ شادی نہ کرو۔ لیکن یوں نہیں فرمایا کہ تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو متع شروع کر دو، نیچے لکھا ہوئے حرمت متع نہ، فواحدتاً بس پسند کرو ایک، یا او ما ملکت ایمانکم یا جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ نیچے لکھا ہے اگر دیکھو کہ ایک بیوی کے حقوق ادا نہ ہوں گے تو پھر لونڈی سے شادی کرو، کیونکہ لونڈی کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو بیوی کے ہوتے ہیں۔ ذالک ادنا، یہ ایک حرہ آزاد عورت یا باندھی، ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعودو ایک طرف تم نہیں جھکو گے۔ بیویاں زیادہ ہوئیں تو ایک طرف میلان کا خطرہ ہے، جب ایک بیوی ہوئی تو بس ایک کی طرف توجہ رہے گی، یا ایک لونڈی ہوئی تو توجہ اسی ایک کی طرف رہے گی۔ تیسرا حکم آ گیا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو تم عورتوں کو ان کے حق مار نِحْلَةً خوشی کے ساتھ، خوشی خوشی ان کو حق مار دو۔ ان خفتوں پر آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا تھا اگر خطرہ ہو تمہیں، اس بات کا احتمال بھی ہو اور یقین میں تو بدری کے اولا، جب یقین ہے میں انصاف نہیں کر سکوں گا ایک بیوی ہونی چاہیے۔ اور آپ کے پاس 2 نمبر لکھا ہوا ہے حاشیہ، یعنی یتامہ لڑکیوں کے سوا، چلو یتیموں سے نہ کرو دوسری عورتوں سے کر لو تو باقیوں کو بھی مہر دینا پڑے گا، ہاں وہ اپنی خوشی سے نہ لے تو کھا سکتے ہو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر خوش ہو کر دے دیں وہ تم کو، تِبْنَ لَكُمْ خوش ہو کر وہ دے دیں تم کو، عَنْ شَيْءٍ کسی چیز سے، مِنْهُ اس حق مار میں سے، نَفْسًا دلی طور پر، یہ تمییز ہے محول عن الفاعل تِبْنَ سے، اگر خوش ہو کر وہ تمہیں کوئی چیز دے دیں، 10,000 روپے حق مار، اس نے کہا میں 8,000 لوں گی، 2,000 یہ واپس لے لے، ٹھیک ہے۔ فَقُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیًّا مزیدار سمجھ کر، مریًّا خوشگوار سمجھ کر۔ شاہ صاحب نے مانا کیا پرانے اردو رچتا پچتا، کھاؤ اگر وہ کچھ خوشی سے دے دے تمہیں۔ عرض کیا تھا پہلے، آپ کو مسئلہ سنایا تھا کہ اگر خامن نے بیوی کو کھا کے حق مار معاف کر دے، اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، معاف نہیں ہوتا، بندہ حق مار بیوی کے حوالے کر دے، 20,000 روپیہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، 10 دن، 50 دن، سال، اس نے کہا تجھ سے کیا پیسے لینے ہیں، یہ 10,000 واپس لے لے، 10,000 میرا کافی ہے، پھر خامد کے لیے حلال ہے، سارا دے دے، تھوڑا دے دے، پھر جیسے ہے۔ اگر اس کو دیا نہیں، مالک نہیں بنایا اور اوپر سے بندہ گئی معاف، اس نے بھی کہا میں نے معاف کیا تو معاف نہیں ہوتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، چوتھا حکم آ گیا، اور نہ دو تم السُّفَهَاء نہ سمجھ لوگوں کو۔ السُّفَهَاء کا معنی بے وقوف نہیں ہے، خیال کرنا، سفہاء سے مراد ہے نہ سمجھ، سفیہ کی جمع، اور معنی بے وقوف والا نہیں کرنا، نہ سمجھ والا معنی کرنا ہے۔ اور نیچے لفظ لکھنے بوجہ عدم بلوغ، اموالکم اپنے مال تم نہ سمجھوں کو نہ دو۔
عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، بڑے ساتھی غور کریں بیدار ہو کر، لا تو السفہاء اموالہم، کسی نے ہاں بھی نہیں کی، لا تو السفہاء اموالہم، نہ دو تم نہ سمجھوں کو ان کے مال، اللہ نے فرمایا اپنے مال نہ دو، نیچے لکھا ہوا تو ہے یعنی ان کے، لیکن اپنے کیوں فرمایا؟ اس میں بڑا راز ہے، فرمایا جس طرح اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو نہ سمجھ کے مال کی بھی ایسے حفاظت کرو، اس برائے مال کو اپنا مال سمجھو۔ لا تو السفہاء جزء اول، اس کی چند جزء حکم کی، نہ دو تم نہ سمجھو کو اپنے مال یعنی ان کے مال، الا وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، بنایا ہے اللہ کریم نے واسطے تمہارے سب کے لیے قیامن گزران کا سبب، وَارْزُقُوهُمْ سبحان اللہ، جزوے تم کھلاتے رہو تم ان صفحاء کو، ان ناسمجھوں کو، فیہا فی بمانا من، فی بمانا من، فیہا منہا، کھلاتے رہو تم ان ناسمجھوں کو ان مالوں میں سے، وَقْسُوهُمْ تیسری نیوز، اور کپڑے پہناتے رہو تم ان ناسمجھوں کو، وَقُولُ نمبر 4 کہو تم واسطے ان کے بعد معروفاً تسلی والی، کہ مال تیرا ہے اور نہ دینے میں تیری ہی خیر خواہی ہے۔ کیسے ترجمہ تو میں نے کر دیا، مقام کیسے حل ہوگا، جملہ عرض کر رہا ہوں۔ خاندان کے اندر مجھے برادری نے ایک بچہ ہے چھوٹا یتیم، 10 لاکھ روپیہ ہے، اس کا نگران مقرر کر دیا۔ اب بچہ نہ سمجھ ہے، مال اس کے حوالے نہیں کرنا، یہ بات گزر چکی ہے۔ اس کے مال کی ایسے حفاظت کرو جیسے اموالکم اپنے مال کی کرتے ہو، اس میں سے اس کو خرچ دیتے رہو۔ بیٹا تیرے کپڑے پھٹ گئے ہیں، میں تجھے 200 کا سود لے کر دیتا ہوں، اس کے مال میں سے اس کو 200 کا سود لے دو۔ کھانا کھلانا ہے، وہ کہتے ہیں جی بازار کی مجھے فلاں چیز پسند ہے، مجھے یہ تو لے کر دو، او بیٹا 100 روپیہ لے کر اس کے مال میں سے اس کو چیز دے دو۔ ان کو کھلاتے بھی رہو، کپڑے بھی پہناتے رہو، اور بات اچھی کرے، بیٹا سارا مال تیرا ہے، جو کوئی تیرا مال چھوڑ گیا یہ میرا نہیں ہے، جب تو سمجھدار ہو جائے گا، خود سنبھالنے کے قابل ہو جائے گا، مال تیرا میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات ہے، آگے چلو۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ نمبر 5 سبحان اللہ، یہ 5ویں جز آ گئی۔ اور امتحان کرتے رہو یتیموں کا بالغ ہونے سے پہلے، حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، امتحان کرتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو ان کی جانب سے ہوشیاری، تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس حوالے کر دو ان کی طرف ان کے مال، بعد از بلوغت و ابتلاء۔ آیت کو سمجھ لیں میری طرف دیکھ کر، میں انتظار نہیں کروں گا آپ کا۔ یتیم بچہ ہے، جتنے تک وہ بالغ نہیں ہوتا مال اس کے حوالے نہیں کرنا، 10 لاکھ روپیہ، میں نگران ہوں۔ امتحان کرتے رہو یتیموں کا، بیٹا یہ 100 روپیہ ہے، بازار سے جا کر پیاز لے آ۔ اب میں نے کہا تھا پیاز لے آ، وہ آلو لے آیا، اب سمجھدار تو نہیں ہے۔ اچھا مہینہ 2 گزرا، پھر میں نے کہا بیٹا یہ 50 روپیہ ہے، جاؤ بازار سے فلاں چیز لے آؤ، میں نے اور کئی اور لیا، معلوم ہوتا ہے ابھی سمجھدار نہیں ہے۔ جب تم محسوس کرو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، کہاں گیا؟ ان آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں ہوشیاری محسوس کرو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے حوالے کر دو، بعد از بلوغت و ابتلاء، بالغ بھی ہو گیا ہے اور سمجھدار بھی ہو گیا ہے، امتحان بھی تم نے کیا ہے، بالغ ٹھیک ہے، یہ بیٹا پیسے لو فلاں چیز لے آؤ ذرا، اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، وہی چیز لاتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی کہ بالغ بھی ہو گیا، سمجھدار بھی ہے، ہوشیار بھی ہے، گواہ منگاؤ، بھئی آ جاؤ برادری کے بندو تم گواہ بنو، اب یہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، ہوشیار ہے، یہ مال میں اس کے حوالے کر رہا ہوں۔ وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافًا وبدارا، یہ اسرافًا وبدارًا دونوں مصدر ہیں، اور یہ حال ہیں تأکلوا کی ضمیر سے، خیال کرنا نہ کھاؤ تم ان مالوں کو اسرافًا وبدارًا۔ اب یہ حال ہو گئے تأکلوا کی ضمیر سے، تو کیا عبارت بنی؟ مسرفین بادرین،
مسرفینا و قادرینا، نہ کھاؤ تم ان مالوں کو درحالے کہ تم ضرورت سے زائد خرچ کرنے والے ہو، وبدارن حاجت سے پہلے جلدی کرنے والے ہو، ان یکبرو من ان یکبرو، عبارت کیا تھی؟ من معذوف ہے، من ان یکبرو، اس خطرے سے کہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس کا 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے، میں نے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اب یہ بڑا ہو گیا تو سارا حوالے کرنا پڑے گا، اس کی گاڑی کھڑی ہے میں نے استعمال کرنی شروع کر دی، بڑا ہو گیا پھر تو یہ سنبھال لے گا، جلدی جلدی میں بھی کچھ فائدہ ہو، فرمایا یوں نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، چھٹی جز آ گئی، حکم ایک چل رہا ہے، چھٹی جز، جو بندہ ہے مالدار، وہ صاحب نصاب نہ ہو لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے، غنی ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ بچے، فَلْيَسْتَعْفِفْ کے اوپر لفظ لکھیں، 2-3 لفظ ہیں، نہ قرض لے نہ تجارت کرے، نہ قرض لے نہ تجارت کرے، میں سمجھاتا ہوں۔ اور 7ویں جز، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو بندہ ہو فقیر محتاج چاہیے کہ کھائے بالمعروف، دستور شرع کے مطابق۔ آیت پوری کر لوں پھر میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جزء 8 یہ چھٹی جز آ گئی، حکم ایک چل رہا ہے، اور جس وقت حوالے کرو تم ان کے در ان کے مال، بعد از وجود شرائط، بالغ ہو گیا، ہوشیار ہو گیا، مال حوالے کرنے لگو تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پس گواہ بنا لیا کرو ان پر۔ امر استحباب، یہ بہتر ہے برادری کے بندے بلا لو، آؤ بھئی یہ بڑا ہو گیا، ہوشیار ہے، یہ مال اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور ویسے تو کافی اللہ کریم حساب لینے والا، ورنہ اب من کان فقیرن فلیاکل بالمعروف کے سامنے لکھ لیں۔ نمبر 1، قرض لے اور بوقت فراخی واپس کرے۔ نمبر 3، نمبر 2، مال یتیم کی تجارت کرے اور نفع میں سے حصہ لے۔ نمبر 3، مال کی حفاظت و اصلاح کی اجرت لے۔ یہ میں نے آپ کو جملے لکھوائے، من کان فقیرن فلیاکل بالمعروف۔ برادری والوں نے مجھے کہا مولانا صاحب یہ 10 لاکھ روپیہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، آپ نے نگرانی، میں خود غریب آدمی ہوں، میں بچے کا مال سنبھالوں، بچے کی زمینیں سنبھالوں، بچے کی دکان سنبھالوں، بچے کا کاروبار سنبھالوں، اپنا پیٹ پالوں، میں کیا کروں؟ تو 3 صورتوں کی اللہ نے اجازت دے دی۔ پہلی صورت کیا لکھوائی ہے؟ انہیں بتاتے نہیں ہوں، یتیم کا 10 لاکھ روپیہ پڑا ہے، میں نے اس میں سے 2 لاکھ قرضہ لے لیا، اور جب مجھے وسعت ہوئی میں نے وہ واپس کر دیا، یہ جائز ہے۔ نمبر 2، یتیم کا 10 لاکھ روپیہ میں نے کاروبار شروع کر دیا، اس میں جو نفع ہوا اس کو بھی حصہ دیا، اپنا بھی حصہ لیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مال کی حفاظت کی اجرت لے، میں نے کہا بیٹا یہ مال پڑا ہے، برادری والوں سن لو، اس کی زمینیں جائیداد وغیرہ میں سنبھالوں گا، میں اپنا پیٹ کیسے پالوں گا؟ برادری والوں نے کہا ہم 5000 روپیہ مہینہ تیری تنخواہ مقرر کرتے ہیں، 5000 تنخواہ تو اس کے مال میں سے، اس کے کاروبار میں سے، اس کی دکان اور زمینوں میں سے لے، اس کے ساری چیزوں کی نگرانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 صورتیں ہیں، جو بندہ فقیر ہو وہ کھا سکتا ہے، اور من کان غنیا فلیستعفف، اور جس بندے کو وسعت ہے وہ بچے۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلو۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال نصیب، یہ 5واں حکم آ گیا، 4 حکم گزر چکے۔ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو اور عورتوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، کیا کہا؟
کہتے تھے حصہ وہ لے سکتا ہے جو دشمن سے لڑائی کر سکے، بچے اور عورتیں تو لڑائی کر نہیں سکتے، ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ، وَالْأَقْرَبُونَ، اور قریبی رشتہ دار، مردوں کو حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورت وہ لِلرِّجَال پر لکھا ہے چھوٹے ہوں یا بڑے، وَلِلنِّسَاء، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، خاص صغیرہ ہوں یا کبیرہ، چھوٹی ہیں یا بڑی، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اس میں سے جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، مما قل منہ، اس میں سے جو کم ہو اس میں سے، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، حصہ بھی ہے مقرر اللہ کی جانب سے۔ بات ہو گئی، اگلا حکم آ گیا، خیال چھٹا، سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے، آپ دھیان سے ترجمہ سنیں گے تو مقام حل ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جس وقت حاضر ہو ترکے کی تقسیم کو، حاضر القسمہ، قسمت الترکہ، بڑے علماء لکھ لیں قسمت الترکہ، فوت ہونے والا جو چھوڑ گیا ہے زمین جائیداد مال کاروبار، اس کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں کون؟ اولو القربا، قریبی رشتہ دار، والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، تو فارزقوہم منہ، کھلاؤ تم ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور کہو تم واسطے ان کے بات معروفہ، دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق۔ میری طرف دیکھیں، میں اب آپ کو مقام سمجھاؤں۔ پہلے رواج یہ تھا کہ جو بندہ فوت ہو جاتا اور مال چھوڑ جاتا تو میت کی اس مال اور جائیداد میں سے یتیم اور مسکینوں کو بھی حصہ دیتے تھے۔ یہ یتیم اور مسکین وارث نہیں ہوتے تھے، ویسے کوئی یتیم مسکین ہے، چلو یار یہ یتیم مسکین ہے، اس کو بھی 10,000 روپیہ دے دو۔ جب اللہ کریم نے وراثت والی آیت نازل کی، فوت ہونے والے کے فلاں فلاں وارث بنیں گے اور یہ حصہ ان کو ملے گا، تو اس وراثت والی آیت کے حصے مقرر ہونے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ لکھیں گے نہیں تو کیسے یاد رہے گا؟ یہ آپ کے پاس جو عبارت لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی تو ہے لیکن یہ مغلق ہے، آسان نہیں ہے، میں آسان لکھواتا ہوں، لکھیں گے۔ قول نمبر 1 اوپر حاشیے پر جگہ ہے، پہلے میت کے ترکہ سے رشتہ داروں اور یتیم مسکین کو حصہ دیا کرتے تھے۔ آیت میراث سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ نمبر 2 کھول، حکم منسوخ نہیں، استحباب اب بھی باقی ہے۔ کیا بات سمجھ آئی اب آپ کو؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ میت جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سے رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو
پھر آیت میراث آگے آنے والی ہے، وہ نازل ہوئی تو جواب نمبر 1 کیا قول لکھوایا؟ حکم منسوخ، استحباب اب بھی باقی ہے۔ یتیم و مسکینوں کو بہتر ہے یار کچھ نہ کچھ دے، جو 1 کروڑ روپیہ چھوڑ کر گیا ہے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور قول لکھو جی نمبر 3 بقول مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حکم وجوبی ہے، اس سے مراد وہ رشتہ دار یتیم اور مسکین ہیں جو وارث بنتے ہیں۔ مولانا کیا ہے علم تھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا؟ اب میری طرف دیکھیں میں آیا سمجھا دوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا، 1 کروڑ روپیہ چھوڑ گیا، ساری برادری جمع ہوئی تو رشتہ دار اور یتیم مسکین بھی آ پہنچے جو وارث تھے۔ کہا ہمارا حصہ بھائی، ہم بھی وراثت میں حصے دار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یوں کرو، ان کو کہو آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھلاؤ، کچھ نہ کچھ۔ اب یہ فی الحال 1000 روپیہ لے لو نا، 1000 آپ لے لیں، 1000 آپ لیں، فی الحال چلے جاؤ، صبر کرو۔ ابھی تک ہم نے تقسیم شروع نہیں کی، جب ہم سارے حصے برابر برابر تقسیم کریں گے جیسے شریعت کا حکم ہے، جتنا حصہ تمہارا بنے گا تمہیں دے دیں گے، فی الحال یہ 1000 روپیہ لے جاؤ، یہ 5000 روپیہ لے جاؤ۔ تو اس یتیم سے مراد، مسکین سے مراد، رشتہ دار سے مراد وہ ہیں جو وارث ہیں۔ اب کیا کرو ان کے ساتھ؟ اب دوبارہ میں آیت کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، جب حاضر ہوں ترکے کی تقسیم کو، کون حاضر ہوں؟ اولی القربیٰ، قریبی رشتہ دار، والیتامیٰ، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی یتیم اور مسکین، واو پر لکھیں۔ تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، کھانا کھلاؤ تم ان کو اس میں سے، فَارْزُقُوا بمعنی اطعموہم، کھانا کھلاؤ تم ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کہو تم واسطے ان کے بات اچھی۔ بھی فی الحال یہ صبر کرو، حوصلہ کرو، ابھی ہم تقسیم نہیں کر رہے، جب مکمل تقسیم ہوگا تو ہم اس میں سے تمہیں حصہ دیں گے جیسے تمہارا شریعت کے مطابق بنتا ہے۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آیت منسوخ نہیں ہے۔ ایک قول کیا ہے کہ آیت منسوخ ہے آیت میراث سے، جب آیت میراث نازل ہوئی تو یتیم و مسکینوں کو جو حصہ ملتا تھا ان کا حصہ ختم ہو گیا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، استحباب اب بھی باقی ہے، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، رشتہ دار نہ، وارث نہ، کوئی ہے، محلے میں رہتا ہے، بستی میں رہتا ہے، وہ آ گیا، کچھ نہ کچھ اس مرنے والے کے مال میں سے اس کو بھی دے دو، یہ استحباب ہے، بہتر ہے، آیت کو منسوخ نہیں مانتے۔ حضرت فرماتے نہیں، استحباب ہی نہیں، یہ حکم وجوبی ہے۔ وہ کیسے؟ نہ آیت منسوخ ہے نہ استحباب ہے، وجوبی کیسے ہے؟ یہ یتیم اور مسکین وہ ہیں جو میت کے وارث بنتے ہیں شریعت کے اندر، وہ آ گئے، ساری برادری جمع تھی، یتیم آ پہنچا، ایک مسکین آ پہنچا، بھائی ہم شریعت کے اندر اس فوت ہونے والے کے وارث ہیں، ہمارا حصہ بنتے ہیں، ہمیں حصہ دو، حصہ بنتے ہیں ان کا 50,000 ہمیں 50,000 دو بھائی، ہم تو اس کے وارث ہیں، ہمارا حصہ بنتے ہیں، ہم غریب مسکین بھی ہیں۔ تو ان کو کہو یہ فی الحال صبر کرو، کھانا کھاؤ، یہ لو 1000 روپیہ لے جاؤ، صبر کرو، ہفتے بعد ہم سارے مل بیٹھیں گے، شریعت کے مطابق حصے جب بنیں گے، جتنا تمہارا بنے گا دے دیں گے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ مطلب ہے آیت کا۔ اب حاشیہ دیکھو، کہہ دیا کرو
اب مال تقسیم نہیں کرتے، کہہ دیا کرو اب مال تقسیم نہیں کرتے، جس وقت تقسیم کریں گے اس وقت تمہیں بلا لیا جائے گا۔ اور آیت والیتام والمساکین میں تخصیص بعد از تعمیم ہے، پہلے عام تھے نا بل اولو القربہ، اب اس میں تخصیص کر دی، اور یہ بھی ورثاء میں داخل ہے، یتیم اور مساکین یہ بھی ورثاء میں داخل ہیں۔ اور فَارْزُقُوهُمْ کا معنی اطعموہم، کھانا کھلا دو ان کو، اس معنی کے مطابق یہ عید منسوخ نہیں۔ آگے دلائل حضرت صاحب کے، اور اس کے بعد وَلْيَخْشَى عید بالکل ساتھ ہے وَلْيَخْشَى الَّذِينَ، اور ان الذین یاکلون آگے آتا رہی ہے، سے دو زجروں کا بیان ہے، وہ صاف دلالت کرتی ہے کہ حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں، اور ورثاء کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ اور جن مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے اولی القربہ کو دیا کرتے تھے، بعد حکم ورثاء سے منسوخ ہو گیا، حکم استحبابی، یہ صحیح نہیں۔ میں نے آپ کو حاشیہ صحیح کر کے لکھوا دیا، میری طرف دیکھیں۔ میں اور بات عرض کر دوں دو زجرات کے متعلق۔ اللہ نے فرمایا جب تم سارے برادری والے جمع ہوئے ہو، یتیم اور مسکین آ گیا، یہ یتیم اور مسکین کون ہے؟ ٹھیک ہے کچھ بتائیں کون ہے؟ تو اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم تجھے کچھ نہیں دیتے، کھلا نہیں، 1000 روپیہ لے جاؤ، کھانا کھاؤ، مہربانی کرو، ہفتے بعد آنا۔ تو اب اللہ نے فرمایا او لوگوں ہوش کرو، اس یتیم اور مسکین پر ترس کرو، اگر تم فوت ہو جاتے اور اپنے پیچھے یتیم اور مسکین چھوڑ جاتے تو تمہیں لازمی بات ہے فکر ہوتی، ہائے میں یتیم بچہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا کیا بنے گا۔ جب تم اپنی اولاد کے بارے میں یتیم اور مسکین ہونے کی صورت میں فکر کرتے، ان بیچاروں کا بھی فکر کرو، یہ وارث بن رہے ہیں، ان کو حوصلہ دو، ان کو بالکل نہ کرو، مایوس نہ کرو۔ کم از کم یہ سوچو ہم اگر اولاد کمزور پیچھے چھوڑ جاتے اور ان کو کوئی کچھ نہ دیتا تو ان کا کیا حال ہوتا۔ اور دوسری بات ہے یہ یتیم وارث ہیں، جو یتیم کا مال کھائے گا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے گا۔ یہ دو زجریں آ رہی ہیں، اب دیکھو جی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، زجر چاہیے کہ ڈرنا چاہیے اللہ کریم سے یتیموں کے معاملے میں، ان لوگوں کو کن کو ڈرنا چاہیے؟ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑ جاتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اولاد چھوٹی، ضعافاً سے مراد کیا ہے؟ کمزور یعنی چھوٹی، اپنے پیچھے اولاد چھوٹی چھوڑ جاتے، خافوا علیہما، اندیشہ کرتے ان پر کہ ہمارے پیچھے ان کا حال بھی یہی ہوگا، جیسے تم چھوڑ جاتے اور تمہیں فکر ہوتی تو ان کا بھی ایسے فکر کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ ڈرے اللہ کریم سے یتامہ کے معاملے میں، ایذائے فعلی کسی قسم کی ان کو عملی تکلیف نہ دیں، اور چاہیے کہ کہیں بات سدیداً سیدھی، ایذائے قولی بھی نہ دیں، زبانی تکلیف بھی۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سجن و تخفیف اخروی، یقیناً وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلماً، ظلم کے ذریعے ہے، زیادتی کرتے ہوئے ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، پکی بات ہے کھا رہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ، انجام ان کا یہی ہوگا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اس انجام میں دیر نہیں لگے گی، ان قریب داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، چھٹا حکم آ گیا، ساتواں حکم آ گیا، حصہ اولاد۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ کریم تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے متعلق۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، سورۃ اولیٰ حالت اختلاط، بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں۔ لِلذَّكَرِ، مرد کے لیے، مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مثل حصے دو عورتوں کے۔ اب عورتوں کا 2 حصے، مرد کا 1 حصہ، یعنی ان کے لیے 1 روپیہ ہے، مرد کو 2 روپے ملیں گے ان کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اب بندے نے میراث سراجی پڑھی ہوئی ہو اچھی طرح، پھر تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، تو یہاں پر میں نے بحث کرنی ہے اس آیت کے بارے میں، وہ ذرا دھیان سے سنیں، جملہ لکھ لیں، بقول یوصیکم اللہ کا جملہ لکھواتا ہوں۔ اب حصے تو میں بنا کر آپ کو نہیں دکھا سکتا نقشے میں، وہ تو ساتھ ساتھ باتیں عرض کرتا ہوں گا۔ یوصیکم پر لکھ لیں جملہ، بقول شیعہ، آیت عام ہے، انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بھی اس میں شامل ہے. آپ کی وراثت بھی چلنی چاہیے. شیعوں نے کیا سوال کیا؟ شیعوں نے کیا سوال کیا؟ آیت عام ہے. انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چلنی چاہیے. اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں تاکید کر رہا ہے، سارے شامل ہیں اس میں. جواب، آیت عام مخصوص منہ البعض ہے. چھوٹے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، معذرت. یہ آیت عام مخصوص منہ البعض ہے. 21 صحابہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری وراثت نہیں چلتی. جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. نہ نبی کسی کا وارث بنتا ہے، نہ نبی کسی کا وارث بنتا ہے، اور نہ کوئی نبی کا وارث بنتا ہے. یہ حدیث متواتر ہے. اس سے آیت کی تخصیص جائز ہے. جن ساتھیوں نے نور و انوار پڑھی، حسامی پڑھی، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے. المیہ یہ ہے کہ آپ آنا بھی نہیں کرتے. میں اگلی بات بیان کر دیتا ہوں خالی بس. ایک جواب میں نے یہ دے دیا، غلطی مجھ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ کو لکھوا دیا، یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو 21 صحابہ کرام سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے. نبی بھی کسی کا وارث نہیں بنتا، کوئی نبی کا بھی وارث نہیں بنتا. یہ حدیث متواتر ہے، اس سے اس آیت کی تخصیص جائز ہے. اور دوسرا جواب، یہ جو شیعوں نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم کہ آیت عام ہے، تو اصول کافی میں ہے. یہ الفاظ ہیں اصول کافی جو شیعوں کی کتاب ہے. لا یارث الکافر مسلمن، لا یارث الکافر مسلمن، کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. آیت تو عام ہے، تم نے اصول کافی میں کیوں لکھا ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا؟ آیت تو عام ہے، تو کافر کو مسلمان کا وارث بننا چاہیے. شیعوں نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت عام ہے. تو تمہاری کتاب ہے فروع کافی، اس میں لکھا ہے لا یارث القاتل، قاتل وارث نہیں بن سکتا. جب آیت عام ہے تو یہ تم نے کیوں لکھا ہے قاتل وارث نہیں بن سکتا؟ یہ دونوں الزامی جواب تھے اور پہلا تحقیقی جواب ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، واسطے مذکر کے مرد کے مثل حصے دو عورتوں کے. فإن کن نساء فوق اثنتین، حالت دوم و سوم. کیسے؟ فإن کن نساء، اگر ہیں صرف عورتیں، فوق اثنتین، دو یا دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ. یہ ترقی کے لیے ہے اور مبالغے کے لیے، احتراز کے لیے نہیں ہے، قید احترازی نہیں.
فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، پس ان عورتوں کے لیے 2/3 ہیں جو چھوڑ جائے فوت ہونے والا. فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، چوتھی حالت اگر ہے وہ واحدتاً ایک، فَلَهَا النِّصْفُ، اس کے لیے نصف ہے آدھا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، والدین کا حصہ اور واسطے ماں باپ کے پہلی صورت واسطے ہر ایک کے ان دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے مما ترک، اس میں سے جو فوت ہونے والا چھوڑ گیا. ان کان لہو ولد، اگر ہے واسطے اس بندے کے اولاد، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ایک ہے یا متعدد. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر صورت دوم نہیں واسطے اس کے کوئی مذکر مؤنث کوئی اولاد نہیں، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بننے اس کے والدین صرف. فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، بس اس کی ماں کے لیے تہائی ہے. بہن بھائی نہ ہوں، باقی 2/3 باپ کو ملے گی. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہے واسطے اس کی حالت سوم، إِخْوَةٌ بہن بھائی، ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، اب عینی ہیں، الی ہیں، خیفی ہیں. عینی سے کیا مراد ہے؟ ماں باپ شریک. الی سے کیا مراد ہے؟ باپ شریک. خیفی سے کیا مراد ہے؟ ماں شریک. تو پھر فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بس اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے باقی باپ کو. من بعد وصیت یوصی بها او دین، حقوق متقدم علی المیراث، یہ بات سمجھنے کی ہے اصل. بعد وصیت کے کہ وصیت کرتے اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد. میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جو بندہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو. کفن لینا ہے، قبر کھدوانی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک اس کے بعد اس نے جو قرضہ دینا ہے وہ قرضہ ادا کرو اس کے مال میں سے. تیسرے نمبر پر اس نے کوئی وصیت کی ہے لیکن وہ تیسرے حصے کی اور ہے بھی جائز. وارث کے لیے تو وصیت ہوتی نہیں، وارث کے علاوہ لا وصیت کے بارے سے حدیث پاک میں آیا. اس نے، میں مثال دیتا ہوں، ایک فوت ہونے والا 6 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا. اب سب سے پہلے اس کا تجہیز و تکفین، کفن دفن کا انتظام اس میں سے کرو. اس میں سے خرچہ ہو گیا 10,000، 5,90,000 روپیہ بچ گیا. اب اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، ہاں جی 90,000 قرضہ دینا ہے فلاں بندے کا، 90,000 اس کو قرضہ دے دو، یہ بھائی تو اپنا قرضہ وصول کر لے، باقی بچ گیا 5 لاکھ. اس نے کوئی وصیت کی ہے، ہاں جی وصیت اس نے کی تھی 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دینا، بس ٹھیک ہے جی 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دے دو. باقی جو 4 لاکھ روپیہ بچے گا اب اس کو تقسیم کرنا ہے وارثوں نے آپس میں. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، تجہیز و تکفین، کفن و دفن یہ پہلے ہے، اس کے بعد قرضہ ہے، اس کے بعد وصیت پر عمل کرنا ہے، اس کے بعد حصے تقسیم ہوں گے. یہ ترتیب ہے. تجہیز و تکفین 1، قرضہ ادا کرنا 2، وصیت لیکن وہ تیسرے حصے کی ہوگی. یوں نہیں کہ سارا مال میرا دے دینا مسجد میں، تیسرے حصے کی وصیت ہو، اس کے بعد باقی ورثاء کے حصے تقسیم ہوں گے شریعت کے مطابق. عجیب بات جو کرنی ہے، حالانکہ قرضہ پہلے ادا کرنا ہے، وصیت پر عمل بعد میں کرنا ہے. اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، قرضے کو بعد میں کیا. تو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، قرضے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، وصیت کا بعد میں ہونا چاہیے تھا. اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ بس یہ راز ہے. اس کا جواب میں لکھواتا نہیں، لکھوانے سے میری معذرت ہے. جب آپ مجھے بتانا ہی نہیں چاہتے میں کیوں آپ کو لکھواؤں؟ نہیں معذرت نہیں، بس مہربانی. اس لیے کہ جو قرضہ وصول کرنے والا ہے وہ تو زبردستی بھی وصول کر لے گا. بھائی بندہ فوت ہو گیا ہے، خبردار میرا قرضہ واپس کرو، مال چھوڑ کر گیا قرضہ نہیں دیتے ہو، وہ تو جبرن قرضہ وصول کر لے گا. اور جو وصیت ہے اس پر عمل کرنے میں جو رشتہ دار ہے وہ غفلت کریں گے. چھوڑو یار، اس نے کہا تھا 1 لاکھ روپیہ مسجد میں دیتے، چھوڑو نہیں دیتے، بس یہ تقسیم کرو آپس میں. چونکہ قرضے والا زبردستی بھی قرضہ اپنا وصول کر لے گا اور وصیت پر عمل کرنے میں سستی کریں گے رشتہ دار. اس لیے اللہ کریم نے وصیت کا ذکر پہلے کیا، قرضے کا بعد میں کیا. ابناؤکم آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، ابناؤ
آباؤکم پر لکھا ہے اصول، اوپر چلے جاؤ، باپ اس کا باپ اس کا باپ دادا پر دادا، ابناؤکم بیٹے، فرو لکھا ہوا ہے بیٹا بیٹے کا بیٹا اس کا بیٹا، نیچے چلے جاؤ۔ عدم تفویض یعنی تقسیم مال و اختیار مورث جو وارث بنا رہا ہے، تو یہ تمہارے ہاتھوں میں سپرد نہیں کیا گیا معاملہ، تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے، لا تدرونا تم نہیں جانتے کون ان میں سے زیادہ قریب ہے واسطے تمہارے نفع نظر نفع کے، دینی یا دنیاوی فائدہ باپ کا زیادہ ہے یا بیٹے کا زیادہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹے کو حصہ دیتے تھے، بیٹی کو نہیں دیتے تھے، اور ابتدائی اسلام میں والدین کے حق میں وصیت کرنے کا حکم تھا۔ اللہ کریم نے آیات میراث کے ذریعے، یہ جو آیت ہے، آیات میراث کے ذریعے سب کے حصے مقرر کر دیے۔ والدین کے لیے وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹی کا حصہ بھی میں اللہ مقرر کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ کریم ہے علم والا، حکمتوں کا مالک۔ وَعَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، حصہ زوج، اور واسطے تمہارے مردوں آدھا ہے جو چھوڑ جائیں بیویاں تمہاری، بیوی چھوڑ جائے، سورۃ اولیٰ، لیکن شرط إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہیں واسطے ان عورتوں کے اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث نہ ایک نہ متعدد، اگر اولاد نہیں ہے اور بیوی فوت ہو گئی، مال چھوڑ گئی، خامد کو آدھا ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، دوسری صورت اگر ہے واسطے ان عورتوں کے اولاد، خواہ تم سے یا کسی دوسرے شوہر سے، تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارے لیے مرد ہو چوتھا حصہ مما ترکنا، اس مال میں سے جو عورتیں چھوڑ جائیں، لیکن من بعد وصیت یوصین بہا أو دین، بعد وصیت کے جو وصیت کرتی ہیں اس کے ساتھ، یا قرض ادا کرنے کے بعد، یہاں بھی وہی بات ہے، قرضہ پہلے وصیت بعد میں ہے، لیکن ترتیب بدل دی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، حصہ زوجہ صورت اولا بیوی کا حصہ، اور واسطے ان عورتوں کے چوتھا ہی ہے مما ترکتم، اس مال میں سے جو مردو تم چھوڑ جاؤ، خواہ ایک ہو یا متعدد ہو۔ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہوا سے تمہارے کوئی اولاد، نہ مذکر نہ مؤنث نہ ایک نہ متعدد، دوسری صورت فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر ہیں واسطے تمہارے اولاد، خواہ اس بیوی سے یا اور سے، تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس واسطے ان کی آٹھواں حصہ مما ترکتم، اس مال میں سے جو مردو تم چھوڑ جاؤ، لیکن من بعد وصیت توصون بہا أو دین، حقوق متقدم علی المیراث، وراثت بعد میں تقسیم کرو، یہ حق پہلے ادا کرنے ہیں، بعد وصیت کی وصیت کرتے ہیں اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کلالہ کا ذکر آ گیا، جس کے اوپر بھی کوئی نہیں، نیچے بھی کوئی نہیں، باپ دادا پردادا کوئی نہیں، اولاد نیچے بھی کوئی نہیں۔ اب یہ جو راجل ہے یہ کانا کا اسم ہے، پھر راجل موصوف ہے اور یورث اس کی صفت ہے، اور کلالتن یہ خبر ہے کانا کی، کانا زید قائمن، راجل کانا کا اسم ہے، کلالتن کانا کی خبر ہے، راجل موصوف ہے اور یورث یہ اس کی صفت ہے جملہ۔ اب ان کانا نیچے کا حصہ برادر و خواہر اخیافی، اخیافی عرض کیا ماں شریک، اگر ہے مرد یا عورت۔ اب یہ امراتن جو آگے آ رہا ہے، امراتن کا عطف ہے رجلن پر، ان کانا رجلن، اگر ہے مرد جوان، یورث کلالہ، وارث بنائے جاتا ہے کلالہ کا۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے لکھا ہے نہ اصول یعنی باپ دادا، نہ فروج یعنی اولاد اور بیٹے اولاد، اوپر بھی کوئی نہیں ہے نیچے بھی کوئی نہیں، باپ اس کا باپ دادا پردادا، نیچے چلے جاؤ نیچے بھی کوئی نہیں ہے۔ اب امراتن یا عورت، عورت فوت ہو گئی، اوپر بھی کوئی نہیں نیچے بھی کوئی نہیں، صورت اولا وَلَهُ أَخٌ، اور واسطے اس کے بھائی ہے، یہ پہلی صورت ہے، اس کا بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، فوت ہونے والے کے ماں باپ نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے لیکن بہن بھائی ہیں۔ اخن پر آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے حاشیے پر، التنوین و للتنوین، یہ اخن پر جو تنوین ہے یہ ایک خاص قسم بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ اخیافی کی قید پر اجماع ہے، ماں شریک، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ابی رضی اللہ کے ساتھ من الام بھی پڑھتے تھے، بیان القرآن کا حوالہ، یہ وہ مراد ہے جو ماں شریک و ماں ایک ہے۔
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ پس ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ ہوگا. فَإِنْ كَانُوا سُورَةً ثَانِيَةً اگر ہیں وہ اکثر من سالک زیادہ حصے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پس وہ شریک ہوں گے تہائی میں، برابر کے شریک ہوں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ حقوق متقدمہ علی المیراث پہلے یہ حق ادا کرنے وراثت بعد میں تقسیم کرنی ہے. بعد وصیت کی وصیت کی جاتی اس کے ساتھ یا قرض ادا کرنے کے بعد غیر مضار نہ تکلیف دینے والا ہو وصیت کرنے والا، نہ نقصان دینے والا ہو کسی وارث کو. وصیت من اللہ یہ وصیت غیر مضار کا مفعول بھی ہے، خیال کرنا ترکیب میں. وصیت من اللہ یہ تاکید اللہ کریم کی طرف سے. اللہ کریم جاننے والا ہے، حوصلے والا ہے، منکر کو سزا نہ دینے میں جلدی سزا نہ دے، حوصلے والا ہے. تلک حدود اللہ یہ حدیں اللہ کریم کی ذات خداوندی. ومن یطع اللہ ورسولہ بشارت جو بندہ اطاعت کرے گا اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یطع کے نیچے لفظ مطیع کامل، یطع کے نیچے لفظ مطیع کامل. یدخلہ جنات اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں، جائیں ہوں گی اس کے درختوں ملات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں. یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. وَمَن یعص اللہ اس پر لگا عاصی کامل. وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ جو بندہ نافرمانی کرے گا اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ خاص بات آ گئی. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کرے گا اس کی حدوں سے. کیا معنی مولانا برف نہ الٹاؤ، مہربانی فرماؤ. تجاوز کرے گا کیا مطلب ہے تجاوز کرے گا حدوں سے؟ نیچے لکھا ہے یعنی پابندی ضروری نہ سمجھے جو حالت کفر ہے. جاؤ بڑی شریعت لے کر آ گئے ہو فلاں کے حصے نہیں مانتا میں. جو اللہ کی حدود کی تجاوز کرے، تجاوز کرنے کا معنی پابندی ضروری نہ سمجھے، یہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہوا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں سمرا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا اس آگ میں بوجہ کفر. کیوں ہمیشہ آگ میں رہے گا؟ بوجہ کفر. ایک بندہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، حکم نہیں مانتا، داڑھی مڑاتا ہے گناہگار ہے، نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے، حج نہیں کرتا غصہ ہے گناہگار ہے. اور جو تجاوز کرے پابندی ضروری نہ سمجھے یہ حالت کفر ہے. بڑے تم داڑیاں لے کر پھر رہے ہو، اللہ نے داڑھی میں رکھی ہے سب کچھ، نماز میں ٹکرے مار رہے ہو، روزوں پر رکھا ہے اللہ نے سب کچھ، یہ پابندی جو ضروری نہ سمجھے یہ حالت کفر ہے. اسے میں نے لفظ لکھا ہے مطیع کامل عاصی کامل. مطیع کامل مکمل فرما بردار اور عاصی کامل مکمل نافرمان. جو پابندی ضروری نہیں سمجھتا کافر ہو گیا ہے. تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ اسے تو اللہ رسول کی نافرمانی کی گناہگار ہے، جہنم میں کیوں ہمیشہ رہے گا؟ بوجہ کفر ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور اس کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا. تصویر وضو کر لو، مجھے بھی تقاضا ہے، پھر پڑھتے ہیں.